وادی کشمیر کی تاریخی پشمینہ صنعت سے وابستہ افراد اس وقت تذبذب کے شکار، بے چین اور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس دستکاری صنعت سے جڑے خواہ وہ دستکار ہو، ڈیولپر ہو یا پشمینہ برآمد کرنے والا، سبھی اس روایتی کام سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وجہ ہے ریاستی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مشین سے تیار شدہ اور ہاتھ سے بنائے جا رہے اصل پشمینے کی مصنوعات میں فرق سے متعلق تشہیر نہ ہونا، جس سے اب یہ پرانی اور اصل پشمینہ صنعت مزید زوال پذیر ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ جو یہاں کا کاریگر، یہاں کا مینوفیکچرر جو چاہتا ہے کہ میں اصلی ٹریڈیشنل پشمینہ بناؤں، اس کو جی آئی مارک لگنا چاہیے۔ اور یہ جی آئی مارک جو ہے، یہ جی آئی لیبل جو ہے، کنزیومر کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہر ایک کنزیومر کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اسٹیٹ، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کہ اصلی پشمینہ کیا ہے۔ گورنمنٹ آف جموں اور کشمیر نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ پر کوئی خاص کام نہیں کیا ہے، میں کہوں گا عام کام بھی نہیں کوئی کیا ہے۔ کہیں ہمارے اخبار میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے آج تک، ان 5-6 سالوں میں جب سے جی آئی مل گیا، ہم نے کبھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کشمیری پشمینے کی اپنی ایک الگ پہچان اور شناخت ہے۔ آج کل کے اس مشینی دور کے باوجود بھی اگرچہ WTO کی جانب سے اصل کشمیری پشمینے کو جی آئی مارک فراہم کیا گیا، تاہم ریاست کا محکمہ ہینڈی کرافٹس اور دیگر دستکاریوں سے جڑی کئی سرکاری ایجنسیاں اس کی صحیح معنوں میں تشہیر کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ہینڈی کرافٹ والوں نے کوئی اس کے بارے میں کچھ کام ہی نہیں کیا ہے۔ ہینڈلوم ڈیولپمنٹ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم نے بہت ساری میٹنگیں کی اور لاسٹ میں یہی ہوا تھا کہ اس کے لیے ہم ایڈورٹائزمنٹ کریں گے۔ چھوڑ دو مشین کو، چھوڑ دو مشین کے بارے میں بعد میں ہم بات کریں گے، اس کو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، مگر کم سے کم ہم اس وقت ساری دنیا کو بتلائیں گے کہ اصلی پروڈکٹ یہ ہے۔ 3 سال ہو گئے، 3 سال گزر گئے، ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ بالکل نہیں ہو گیا ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے ہمارا جو گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم ہے، یہ بھی فیک پشمینہ بیچتا ہے۔ اب اس نے کچھ 1-2 سال سے جی آئی پشمینہ رکھا ہے، لیکن وہ بھی بہت کم، جو اس کے سٹاکس ہیں اس کے پرپورشنیٹ میں 95:5%۔ بہت بدقسمتی بات ہے۔ اس وقت مشین سے تیار کردہ مصنوعات ہاتھ سے بنائے جا رہے اصل پشمینہ مصنوعات کے نام پر بازار میں بیچی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف اس صنعت سے وابستہ دستکاروں کی روزی روٹی پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بلکہ کشمیری پشمینے کی اصل شناخت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک آرٹیزن کی حالت، ایک دستکار کی حالت بہت ہی نازک موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے پچھلے 10-12 سالوں سے، وہ ایک مشین ٹرینڈ آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ مشین پہ جو پشمینہ بنا رہے ہیں اور وہ ان کا ہاتھ کے نام پہ بیچنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی ظلم کی بات ہو گئی ہے، کیونکہ اس وجہ سے ہمارا جو ہینڈ سپن، ہینڈ میڈ جو بھی شال پروڈکٹ ہمارا تھا، یہ مارکیٹ میں ٹک نہیں پا رہا ہے، کیونکہ مشین میڈ کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہی لو ہے۔ ان کا شال جو ہے وہ 3000 میں مارکیٹ میں ہے، اور جو سٹول ہے وہ 1300 روپے میں ہے، جبکہ ہمارا سٹول جو بن رہا ہے وہ 55 to 5000 تک ہمارے کو اپنے میں تیار ہو رہا ہے۔ تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے؟ بہت بڑی ڈفرینس اس میں ہے۔ یہ جو کشمیر پشمینہ کاٹنے والی وومن ہے، یہ آلریڈی جاب لیس بن گئی ہے، اور اب جو یہ ہمارے ویور ہیں یہ بھی جاب لیس ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور لوم پر جو پشمینہ بنتا ہے اس میں ویونگ چارج جو ہے خالی 100 روپیز ہے، اور 5 منٹوں میں ایک شال بنتا ہے، تقریباً 5 منٹوں میں، اور اس کی ویونگ چارجز 100 روپیز ہے، اور یہ نائلان سے مکس ہو کے اس کا جو تھریڈ ہوتا ہے وہ کافی چیپ ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ اس کا پر کے جی جو تھریڈ ہے وہ اس کی قیمت ہے 9000، 10000، 11000، 12000 پر کے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں ملاوٹ ہے، اور یہ تو بڑا چیپ بنتا ہے۔ یہ دستکار اور ڈیولپر
मशीन लूम्स पर तैयार करने में पश्मीना मसनूआत के खिलाफ नहीं है, ताहम इनका कहना है कि रियासती, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर असल पश्मीने की तशहीर अजहद जरूरी है, ताकि एक आम खरीदार, बड़ा हो या छोटा, मुल्की हो या गैर मुल्की, वो पश्मीना मसनूआत खरीदने से पहले बाज़ाब्ता इसके खास जीआई मार्क की अहमियत से वाकिफ हो। हमको जीआई मिल गया है, उसको एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, जिससे हम पीछे हो रहा है। वजह ये कि इसको एडवर्टाइज नहीं हो रहा है। एम्पोरियम है हमारा, कुछ नहीं करता है वो। उधर सब आप इस वक्त भी जाइए, उधर मशीन माल है। हाँ, 1-1.5 साल से उन्होंने लिया जीआई, वो भी थोड़ा 100% में से 5% लिया, बाकी 95% वो सब मशीन का है। हमारे पास आता था पहले शॉल, हैंडमेड शॉल, जो शेख है वहाँ लेने वाला, रुमाल लेने वाला है, उसको पता है कश्मीरी शॉल है, प्योर 100% शॉल है। तो उसके बाद अब क्या आया है इस ज़माने में, मशीन मेड आया, जो मशीन में बनता है पश्मीना, वो प्योर नहीं बनता है। उसमें क्या हुआ है, वो हमको रेट सस्ता बनता है। जब हम उसको सेल करता है, सेल में हम उसको नहीं बताता है ये मशीन मेड है या क्या है, उसके सामने हम रखता है ये कश्मीरी रुमाल है। अगर गवर्नमेंट के लेवल पर उसमें एक ये आया, जेआर आया उस पर, और वो उस पर आगे जेआर मार्क लग जाएगा। जेआर मार्क से क्या हमको हो जाएगा, उसमें हमारा तो एक बोलने का ताकत होगा। देखिए ये जेआर मार्क है, इस शॉल पर है, इस रुमाल पर है, ये 100% प्योर हैंडमेड है। जरूरत इस अमर की है कि असल पश्मीने की पहचान, जीआई मार्क की अहमियत को बड़े पैमाने पर उजागर किया जाए। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और दीगर मुतल्लिका एजेंसियां इसकी तशहीर पर खसूसी मुहिम चलाए, ताकि इस रिवायती और कदीम पश्मीना सन्नत को ज़वाल पजीर होने से बचाया जा सके। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है और हैंडलूम डिपार्टमेंट है, एम्पोरियम डिपार्टमेंट है, इनको एक साइकिल चेन बनानी है। यानी आर्टिजन को, स्पिनर को ये पश्म मिलना चाहिए, डिहायर्ड पश्म फ्रॉम दैट नोडल एजेंसी, एंड ये जो पश्मीना बनाएगी, तार बनाएगी, थ्रेड बनाएगी, वो इसको लेना चाहिए वो नोडल एजेंसी। वो नोडल एजेंसी वो थ्रेड दे दे वीवर को, और ये थ्रेड जो है इसको आर्टिकल बनाए वीवर, और ये प्रोडक्ट जो है, ये आर्टिकल जो है पश्मीना आर्टिकल, ये एम्पोरियम इनसे ले ले, जीआई लेबल्ड और हर तरह से अच्छा, तो ये इससे ये रिवाइव हो जाएगा। और कोई सूरत नहीं है मेरे ख्याल में इसको रिवाइव करने। जो इंडिकेशन आया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ गया, क्योंकि मगर उसमें अगर गवर्नमेंट पूरा साथ देगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बहुत जो हमारा रोज़गार का प्रॉब्लम होता है वो हल हो जाएगा। कैमरा पर्सन शौकत बेग, परवेज़ुद्दीन, खबर उर्दू।